ماریا اور دوسرے افسانے۔ افسانہ نمبر 10، منظور شیخ۔ منظور شیخ اپنے 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا سب سے زیادہ لاڈلا بھی تھا۔ منظور شیخ کے والد ظہور شیخ لائل پور، جسے بعد ازاں 1977 میں سعودی فرمانروا شاہ فیصل کے نام پر فیصل آباد کہا جانے لگا، کے علاقے کوٹ غلام محمد کے رہائشی تھے، اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ مل کر کپڑے کی ایک دکان سے کاروبار کا آغاز کیا، جو آہستہ آہستہ پھلتا پھولتا گیا۔ ظہور شیخ اور ان کے بھائی آسودہ حال ہوتے گئے اور شیخ خاندان کا شمار لائل پور کے ثروت مند خاندانوں میں ہونے لگا۔ شیخ خاندان کے بھائیوں کی محبت اور ایکا پورے علاقے میں مشہور تھا۔ یہ تینوں بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک بڑی حویلی میں اکٹھے رہتے تھے۔ منظور شیخ کا بچپن ایک ایسے گھر میں گزرا جہاں ہر وقت وہ اپنے خاندان کے افراد کے درمیان گھرا رہتا۔ اس لاڈ پیار نے منظور کو اچھا خاصا بگاڑ دیا تھا۔ اس کا دل پڑھائی میں نہ لگتا، اور لگتا بھی کیسے؟ جس حویلی میں اتنے سارے لوگ اکٹھے رہتے ہوں اور پیسے کی فراوانی بھی ہو، تو وہاں بچوں کی تعلیم کی فکر کسے ہوتی؟ بہرحال سن 60 کی دہائی کے آخر میں جب ایوب خان کے خلاف طلبہ تحریک کا آغاز ہوا تو منظور شیخ 3rd ڈویژن میں میٹرک پاس کر کے کارخانہ بازار کے علاقے میں واقع کالج میں داخلہ لے چکا تھا، لیکن اس کا دل پڑھائی کے سوا ہر چیز میں لگتا تھا۔ ملک کے طول و عرض میں ایوب کتا ہائے ہائے اور لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی جیسے نعرے لگ رہے تھے۔ ملک کے ہر بڑے شہر کے طلبہ ایوب خان کے خلاف جلوس نکال رہے تھے۔ فرسٹ ایئر میں ہونے کے باوجود منظور بھی ان جلسوں اور جلوسوں میں آگے آگے ہوتا۔ 70 کی دہائی کے آغاز میں جنرل یحییٰ خان کی قیادت میں پاکستان میں پہلے آزادانہ انتخابات منعقد ہوئے، جس میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی، مگر مغربی پاکستان کی فوجی اور سویلین اسٹیبلشمنٹ کو یہ منظور نہ ہونے اور مارچ 1971 میں مشرقی پاکستان میں کیے گئے آرمی آپریشن کے باعث پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور بچے کچے پاکستان میں جمہوری دور کا آغاز ہوا تو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر الیکشن جیتنے والے پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ منظور کو کالج میں داخلہ لیے 3 سال گزر چکے تھے، تاہم وہ ایک بھی پرچے میں پاس نہ ہو سکا۔ وہ کالج صرف دوستوں سے ملنے، سیاست کرنے اور سینما کے میٹنی شو دیکھنے جایا کرتا۔ اسی دوران منظور کی زندگی یکایک اس وقت تبدیل ہو گئی جب اس بازار میں جہاں اس کے والد اور چچا کی برابر کئی دکانیں تھیں، اچانک آگ لگ گئی، اور جب تک یہ آگ بجھائی گئی اس وقت تک کپڑے کی ساری دکانیں سامان جل کر خاکستر ہو چکی تھیں۔ منظور کے والد ظہور شیخ یہ مالی نقصان برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ فیل ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے، اور شیخ خاندان عرش سے فرش پر آ گیا۔ اب منظور کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ اسی لیے جب اسے پتا چلا کہ کالج کے کچھ اور ساتھی یورپ جا رہے ہیں تو منظور کو بھی اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی، اور اس نے بھی اپنے 4 دوستوں کے ساتھ جرمنی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جرمنی آنے کے بعد منظور کے 3 دوستوں کو جرمنی میں ملازمت مل گئی، تاہم جب منظور اور اس کے ایک دوست اکرم کو کوئی کام نہ ملا تو ان دونوں نے کسی اور ملک میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، اور یہ دونوں ناروے چلے آئے، جہاں اکرم کا ایک کزن پہلے سے موجود تھا اور اوسلو شہر میں آکرش دریا کے کنارے واقع ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ منظور اور اکرم کو بھی اسی فیکٹری میں کام مل گیا۔ منظور سارا دن فیکٹری میں کام کرتا اور رات کو گھر واپس جاتا، جو ایک کمرے کے فلیٹ پر مشتمل تھا، جس میں ویسے تو جگہ صرف 4 آدمی کے رہنے کی تھی، لیکن یہاں 8 افراد رہائش پذیر تھے، جن میں سے 4 رات کی ڈیوٹی کرتے اور دن میں سوتے تھے، جبکہ دیگر 4 افراد جو دن میں ڈیوٹی کرتے تھے وہ رات کو فرش پر بچھے گدوں پر سو جایا کرتے۔ اسی کمرے کے کونے میں کھانا پکائے جانے کے باعث اس کمرے میں موجود ہر انسان اور ہر چیز میں کھانے کی باس بس چکی تھی۔ اسی لیے جب یہ افراد اپنی اپنی نوکریوں پر جاتے تو ان کے جسموں سے آنے والی کھانے کی باس دور دور تک محسوس کی جاتی، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مقامی افراد پر ان کی موجودگی ناگوار گزرتی۔ شروع میں تو یہ معاملہ 1-2 بار یونین کی میٹنگ میں بھی اٹھایا گیا اور مینیجر سے کہا گیا کہ وہ اس معاملے کو مالک تک پہنچائے، تاہم مالک کو اس بات سے قطعی دلچسپی نہ تھی کہ ان تارکین وطن مزدوروں سے بدبو آتی ہے یا خوشبو۔
اسے تو ایسے محنتی اور سستے مزدور چاہیے تھے جو سارا دن چپ چاپ کام کیا کریں۔ البتہ ایک دن مالک نے منظور کو بلا کر، جو تھوڑی بہت انگریزی بول اور سمجھ سکتا تھا، یہ اجازت دے دی کہ یہ لوگ فیکٹری کے غسل خانے میں نہا لیا کریں۔ ورکرز کو نہانے کی اجازت ملنا ایک نعمت سے کم نہ تھا، اس لیے کہ جس کمرے میں یہ لوگ رہا کرتے تھے وہاں غسل خانہ یا بیت الخلاء نہیں تھا، اور یہ کوئی انہونی بات بھی نہ تھی، کیونکہ اس زمانے میں اوسلو شہر کے اکثر گھروں اور فلیٹوں میں نہ تو گرم پانی آتا تھا اور نہ ہی غسل خانے گھر کے اندر ہوتے تھے۔ رفع حاجت کے لیے یہ لوگ راہداری میں موجود ایک بیت الخلاء استعمال کرتے، جو ان کے علاوہ اسی راہداری میں موجود دیگر فلیٹوں کے رہنے والے افراد بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ صبح کے وقت تو اچھی خاصی لائن لگی ہوتی اور کسی کو بھی 5 منٹ سے زیادہ دیر تک باتھ روم جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ سردیوں میں تو ویسے بھی شدید ٹھنڈ کے باعث بیت الخلاء میں زیادہ دیر تک بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ نہانے کے لیے یہ لوگ ہر ہفتے چھٹی والے دن تھوئن کے علاقے میں موجود ایک حمام کا رخ کرتے، جہاں معمولی رقم دے کر یہ لوگ نہایا کرتے تھے۔ منظور اور اکرم فیکٹری میں نہانے کی سہولت ملنے پر خوش تھے، تاہم ایک مسئلہ اب بھی اپنی جگہ پر موجود تھا، اور وہ تھا حلال اور مسالے دار کھانوں کا۔ کھانے کی وہ چیزیں جو بحیثیت مسلمان یہ کھا سکتے تھے، ان میں ڈبل روٹی، آلو، مٹر، کھیرا، گاجر، بند گوبھی، پیاز، مکھن، انڈے، دودھ، مچھلی، دہی، ٹماٹر، نمک، کالی مرچ وغیرہ ہی میسر تھی۔ یہ لوگ دن رات پھیکا سوکھا کھانا کھا کر عاجز آ چکے تھے۔ ہر روز ناشتے میں ڈبل روٹی اور انڈے کھانا ان کا معمول تھا۔ پھر ان لوگوں نے بازار سے آٹا لا کر پراٹھے بنانا شروع کر دیے تو کم از کم ناشتہ مزیدار لگنے لگا۔ دوپہر کے کھانے میں بھی یہ لوگ ہر روز محض بریڈ میں مکھن بھر کر کھا لیتے، البتہ شام کو گھر آ کر یہ سبزی یا مچھلی پکا لیتے۔ تاہم پھر ایک دن منظور مرغی لے آیا۔ اکرم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم یہ مرغی نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ حلال نہیں ہے، مگر منظور نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس پر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں گے، کیونکہ اللہ بھی ہماری مجبوری جانتا ہے۔ اور جب منظور مرغی پکا کر فارغ ہوا اور اس نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تو اکرم سے بھی نہ رہا گیا، اس نے بھی بسم اللہ پڑھی اور مرغی پر ٹوٹ پڑا۔ غرض آہستہ آہستہ یہ لوگ اس ماحول کے عادی ہوتے گئے۔ اسی دوران کرسمس قریب آ گئی تو مالک نے فیکٹری کے سارے مزدوروں کو کرسمس ڈنر، جسے یہاں جول بورڈ کہا جاتا ہے، پر مدعو کیا۔ منظور اور اکرم بھی خوب تیار ہو کر اس دعوت میں شریک ہوئے۔ کھانے میں کیونکہ دیگر اشیاء کے علاوہ مچھلی، ابلے ہوئے آلو اور سبزیاں بھی موجود تھیں، لہٰذا انہیں کھانا کھانے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب شراب کا دور چلا تو منظور خود پر قابو نہ رکھ سکا، البتہ اکرم نے، جس کا باپ فیصل آباد کی ایک مسجد کا پیش امام تھا، دل میں ٹھان لی کہ وہ اس مشروب کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ تاہم منظور کو، جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ شراب کو ہاتھ لگایا تھا، ایک ایسے تجربے سے دوچار کیا جس نے اس کے اندر ایک عجیب سی خود اعتمادی پیدا کر دی، اور یہ اسی خود اعتمادی کا اثر تھا کہ جب محفل میں رقص کا دور شروع ہوا تو منظور بھی اپنی میز سے اٹھا اور فیکٹری کے آفس میں کام کرنے والی ایک خاتون کو رقص کی پیشکش کر دی، جو اس نے قبول بھی کر لی۔ جبکہ اکرم اپنی کرسی پر بیٹھا منظور کی ہر حرکت کو بغور دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ اس تجربے کے بعد منظور نے ہر اختتام ہفتہ گروند لان کے علاقے میں واقع ایک پب کلب 7 جانا شروع کر دیا۔ یہاں آنے جانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ شراب نوشی کے دوران اس کی ملاقات کبھی کبھی کسی ایسی عورت سے بھی ہو جاتی تھی جو اس سے اتنی گھل مل جاتی کہ رات گزارنے کے لیے اسے اپنے گھر لے جاتی۔ جس کمرے میں منظور رہتا تھا وہاں یہ سب ممکن نہ تھا۔ اکثر اکرم بھی اس کے ساتھ کلب آتا، لیکن وہ شراب کو ہاتھ نہ لگاتا اور کوکا کولا سے دل بہلاتا رہتا۔ شروع میں اس کا خیال تھا کہ عورتیں شراب نہ پینے کے باعث اسے منہ نہیں لگاتی، تاہم ایک دن اس کا یہ خیال اس وقت غلط ثابت ہوا جب منظور کو اپنے ساتھ گھر لے جانے والی عورت نے، جس کے ساتھ اس کی ایک سہیلی بھی تھی، اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا، اور وہ راضی بھی ہو گیا، کیونکہ اکرم جانتا تھا کہ وہ شراب کے بغیر تو رہ سکتا ہے لیکن شباب کے بغیر نہیں۔ غرض منظور کے شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ وہ ہر مہینے باقاعدگی سے گھر خط لکھتا اور پیسے بھیجتا۔ پاکستان سے بھی اسے ہر مہینے 2 مہینے بعد خط موصول ہوتے، جس سے اسے خاندان کی خیریت معلوم ہوتی رہتی۔ اسی دوران ایک دن فیکٹری کا ڈرائیور بیمار ہو گیا تو مینیجر نے منظور سے پوچھا کہ کیا وہ گاڑی چلانا جانتا ہے۔ منظور نے ہاں میں جواب دیا تو مینیجر نے اسے گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے بولا کہ وہ فیکٹری کا سامان گودام تک پہنچا دے۔ یہ پہلا موقع تھا جب منظور کو ناروے میں گاڑی چلانے کا موقع ملا۔ گاڑی چلانا اسے آسان لگا۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ جلد از جلد لائسنس حاصل کر لے تو وہ بھی ڈرائیور بن سکتا ہے۔
ان دنوں ناروے میں ڈرائیونگ لائسنس کا حصول اتنا مشکل نہ تھا، لہٰذا منظور کو جلد ہی لائسنس مل گیا۔ اور پھر ایک روز جب اکرم نے اسے ٹیکسی چلانے کا مشورہ دیا تو پہلے تو منظور خوب ہنسا اور اکرم کی بات مذاق میں اڑا دی۔ تاہم بعد میں جب اس نے اس مشورے پر غور کیا تو اسے اکرم کا مشورہ اتنا نامعقول بھی نہ لگا، اور 1 سال کے اندر ہی اس نے ٹیکسی چلانے کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا۔ ناروے آنے کے 5 سال بعد جب منظور کو ماں کی بیماری کی خبر ملی اور وہ پہلی دفعہ پاکستان واپس گیا تو اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کر چکا تھا۔ ادھر ماں کی خواہش تھی کہ وہ مرنے سے پہلے منظور کو دولہا بنا دیکھ لے، اور منظور کی شادی اس کے چچا کی بیٹی رشیدہ سے کر دی گئی۔ رہائش کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے وہ رشیدہ کو اپنے ساتھ ناروے نہیں لا سکتا تھا۔ ناروے واپس آتے ہی اس نے سب سے پہلے 2 کمرے کے ایک فلیٹ کے حصول کی کوشش شروع کر دی۔ وہ روزانہ 12 گھنٹے ٹیکسی چلاتا، جبکہ ویکینڈ پر تو وہ اکثر 16 گھنٹے کام کرتا تاکہ جلد از جلد اتنے پیسے جمع کر لے کہ وہ بینک سے قرض لے کر ایک فلیٹ خرید سکے۔ 1 سال کے اندر ہی وہ تھوئن گاتے میں واقع ایک فلیٹ خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ جس سال پاکستان میں بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا گیا، اسی سال منظور نے رشیدہ اور اپنی نوزائیدہ بیٹی سائمہ کو اپنے پاس ناروے بلوا لیا۔ رشیدہ ناروے آ کر بہت خوش تھی، کیونکہ جب وہ ناروے آئی تو تب تک یہاں ایک پاکستانی نے تھوئن کے علاقے میں گوشت اور سبزی کی ایک دکان کھول لی تھی، جہاں حلال گوشت، سبزیاں اور پاکستانی مسالے بھی ملنے لگے تھے۔ یعنی اب کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں ایک اسلامی تنظیم بھی بن چکی تھی، جس کے قیام کا مقصد بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اور نماز جمعہ کا اہتمام کرنا تھا۔ ابتدا میں تو پشاور سے آئے ہوئے دلبر خان نے یہ ذمہ داری اٹھاتے ہوئے اپنے گھر پر ناظرہ قرآن کی تعلیم مفت فراہم کرنے کی پیشکش کی، جسے سب نے بہت سراہا، اور ہفتے والے دن پاکستانی بچے دلبر خان کے گھر قرآن پڑھنے جانے لگے۔ لیکن جب بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو تنظیم کے اراکین نے مل کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس مقصد اور باجماعت نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ایک جگہ کرائے پر لے لی جائے، اور پاکستان سے ایک ایسے مولوی صاحب کو بلایا جائے جو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر مذہبی رسومات جیسے نکاح اور نماز جنازہ وغیرہ بھی پڑھا سکیں۔ لہٰذا جب تنظیم کے تمام اراکین کی جانب سے چندہ جمع کر کے ایک پرانی عمارت کی پہلی منزل کرائے پر لی گئی تو پاکستان سے ایک ایسے مولوی صاحب کو بھی بلا لیا گیا جو کہ یہ ساری ذمہ داریاں بخوبی انجام دے سکتے تھے۔ منظور بھی رشیدہ کے آنے سے بہت خوش تھا۔ منظور رشیدہ کا بہت خیال رکھتا، رشیدہ کو بھی اس سے کوئی شکایت نہ تھی سوائے اس کی مے نوشی کے۔ شروع میں تو رشیدہ نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ اس معاملے میں منظور اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو اس نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دینا شروع کر دی کہ منظور پورے ہفتے کام کر کے تھک جاتا ہے، اور اگر وہ ویکینڈ پر اپنی تھکن اتارنے کے لیے تھوڑی سی پی لیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ اگلے 6 سالوں کے دوران ان کے 3 بچے اور ہو گئے جو سب کی سب لڑکیاں تھیں۔ سارا دن ٹیکسی چلا کر جب وہ تھکن سے چور گھر واپس آتا تو اس کے ہاتھ میں بیئر کی بوتل ہوتی۔ شروع میں تو وہ صرف بیئر ہی پیا کرتا تھا، پھر اس نے وسکی بھی شروع کر دی۔ پہل شراب نوشی اس کی تھکن اتارنے کا ذریعہ تھی، لیکن بعد میں یہ اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب اس کی کوئی شب شراب نوشی کے بغیر نہیں گزرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے غصے اور جھنجھلاہٹ میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ لڑکا نہ ہونے کا ذمہ دار وہ رشیدہ کو سمجھتا تھا، لہٰذا وہ اکثر رشیدہ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ رشیدہ بچیوں کے بارے میں سوچ کر یہ بھی برداشت کر لیتی تھی۔ اس دوران رشیدہ نے یہاں کی مقامی زبان بھی سیکھنا شروع کر دی۔ تھوڑی بہت زبان سیکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اسے یہاں کے قوانین اور خواتین اور بچوں کو حاصل حقوق کے بارے میں بھی علم ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اب رشیدہ نے منظور کو ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دیا تھا، اور جب منظور اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ فوراً دھمکی دیتی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ پولیس کو فون کر دے گی، اور غصے میں اٹھا ہوا منظور کا وہ ہاتھ واپس نیچے آ جاتا۔ وہ جانتا تھا اگر رشیدہ نے واقعی ایسا کیا تو پولیس آ جائے گی اور اسے حوالات کی ہوا کھانا پڑے گی، کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے جہاں پولیس شوہر کے بیوی پر تشدد کو قابل گرفت جرم تصور نہیں کرتی۔ جب تک منظور کی بیٹیاں چھوٹی تھیں وہ یہ سب خاموشی سے دیکھا کرتی اور سہم جاتی۔ آہستہ آہستہ لڑکیاں بڑی ہوتی گئیں۔ انہوں نے پہلے اسکول اور پھر ہائی اسکول جانا شروع کر دیا۔ جب یہ لڑکیاں بڑی ہوئیں تو انہوں نے اپنی ماں کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ کہنے کو تو منظور کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن سب سے زیادہ پیار اسے اپنی بڑی بیٹی سائمہ سے تھا۔ سائمہ بھی اسے بہت پیار کرتی اور اس کی مے نوشی کے باوجود اس کا بہت خیال رکھتی، جبکہ اس کی باقی تینوں بیٹیاں اپنے باپ کی مے نوشی اور ماں سے کی جانے والی بدسلوکی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی تھیں۔ وہ منظور کے سامنے تو خاموش رہتی،
لیکن اس کی غیر موجودگی میں اپنی ماں کو سمجھایا کرتی کہ وہ منظور سے طلاق لے لے۔ رشیدہ اپنے اور بچیوں کے مستقبل کا سوچ کر طلاق لینے سے کتراتی تھی۔ تاہم ایک بار جب منظور نے نشے کی حالت میں رشیدہ پر ہاتھ اٹھایا تو اس نے بھی بحالت مجبوری پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس نے منظور کو گرفتار کر لیا، جبکہ رشیدہ اور اس کی بیٹیوں کو خواتین کو پناہ فراہم کرنے والے ادارے نے رہائش فراہم کر دی۔ رشیدہ نے بالآخر منظور سے طلاق لے لی۔ منظور کو جلد ہی پولیس کی حراست سے رہا کر دیا گیا۔ طلاق کے بعد منظور بہت تنہا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مینوشی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب منظور کا رابطہ صرف اپنی بڑی بیٹی سائمہ یا اپنے پرانے دوست اکرم سے رہ گیا تھا۔ سائمہ ہر ہفتے اسے ایک بار فون کر کے اس کی خیریت ضرور دریافت کرتی۔ جب منظور اور اس کی بیوی کے مابین طلاق ہوئی تو پاکستان میں ہوئے ایک فضائی حادثے میں جنرل ضیاء الحق کی ہلاکت کو ایک اشراف بیت چکا تھا۔ پہلے بے نظیر بھٹو اور پھر نواز شریف کی حکومتوں کے قیام اور برطرفی کا میوزیکل چیئر کا کھیل بھی شروع ہو کر اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ پاکستان میں ایک بار پھر جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی تھی اور جنرل پرویز مشرف اقتدار پر قابض ہو چکا تھا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کا واقعہ رونما ہو گیا۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سائمہ بھی ان واقعات سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ اختتام ہفتہ اپنے باپ کو فون کرنا بھی بھول گئی۔ 2 ہفتے بعد جب اسے منظور کا خیال آیا تو اس نے اپنے باپ کو فون کیا، مگر منظور نے فون نہ اٹھایا۔ جب متعدد بار فون کرنے کے باوجود بھی کوئی جواب نہ آیا تو سائمہ اپنے باپ سے ملنے اس کے فلیٹ پہنچ گئی۔ فلیٹ کے دروازے پر اشتہارات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سائمہ نے فلیٹ کی گھنٹی بجائی تو اندر سے کوئی جواب نہ آیا، لیکن فلیٹ سے آنے والی ناگوار بو سے اس کا ماتھا ٹھنکا تو اس نے فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس کی موجودگی میں جب فلیٹ کا دروازہ کھولا گیا تو شدید بدبو کا ایک جھونکا آیا۔ سائمہ نے دیکھا کہ اس کے باپ منظور کی تعفن زدہ لاش اس کے بستر پر پڑی تھی اور اس کے بستر کے پاس موجود سائڈ ٹیبل پر ایک پرانی فریم شدہ تصویر رکھی تھی جس میں شیخ خاندان کے سارے افراد موجود تھے، جس میں سے سب سے آگے نیکر پہنے چھوٹا سا منظور بھی نظر آ رہا تھا۔